سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ تیس صحیفے۔ سوال ہے توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ جنت کس صحابی کے دیدار کے منتظر ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوز نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟
अजम के माने गूंगे हैं। सवाल है, गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कुरान मजीद की सूरत में है कि शैतान अपने मुत्तबईन से क़यामत के दिन ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। जवाब है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22। किस बादशाह ने गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक चाक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह इसकी बादशाहत को पारा पारा कर दे, और कुछ ही दिनों बाद इसकी बादशाहत पारा पारा हो गई। खुसरो परवेज। किस सहाबी ने गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली? गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली। कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जिस नमाज में सजदा सहू वाजिब हो। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी किस बरे आजम में वाक़ है? एशिया में। सवाल है, वादा पूरा करने का हुक्म किस सूरत में है? जवाब है सूरह मायदा में। सवाल है, वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? जवाब है मुर्गा। सवाल है, निस्फ ईरान ईरान के किस शहर को कहा जाता है? जवाब है अस्फहान को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल है, अजान के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब है, अजान का जवाब दें। सवाल है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करने का इरादा करता है तो कौन सी चीज उससे खींच लेता है? जवाब है हया। सवाल है, बताएं जंगे अहज़ाब और जंगे खंदक में पहले कौन सी हुई? जवाब है, दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल है, पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब है खुलफाए राशिदीन। जन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? इंसान के दिल में वसवसा डालना जिन्नात का सबसे खतरनाक काम है। सवाल है, जंगे ओहद में कुरैश का सिपह सालार कौन था?
जवाब है अबू सुफियान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कितना अरसा खलीफा रहे? 2 साल 3 माह 9 दिन। सवाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खानदानी सिलसिला किस कबीले से था? जवाब है बनी यहूदा से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को यह किसने बताया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत लड़के आते हैं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कितने साल बकरियां चराईं? 10 साल तक। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के किस बेटे के सिलसिले से थे? जवाब है बिन यामीन के सिलसिले से। सवाल है दुनिया के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है करीब की चीज। सकीफा बनी सादा में कौन से अंसारी सहाबी ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की? बशीर बिन साद ने। आलम बरज़क में बरज़क का क्या मतलब है? बरज़क का मतलब है वक्फा। गज़वाए ओहद की शिकस्त की वजह माल था। किस सूरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है? सूरह अल इमरान में। सवाल है फतेह मक्का पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब है माफी का ऐलान किया था। कयामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? सूरह तकवीर, सूरह अनफितार, सूरह अनशिकाक। सवाल है किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के साथ उड़ते देखा? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो को। इसी वजह से इनको तैयार कहते हैं। सवाल है कौन से मशहूर सहाबी चीन में दफन है? जवाब है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो। मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? माशरती और मजहबी कवानीन। सवाल है मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाजा खोला। अब मेरा क्या कफारा होगा? जवाब है बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी तो अगर कोई शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है।
سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نہانے کے بعد کیا کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ نہانے کے بعد سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہو اتنی پریشانی ہوتی ہے، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کر دی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی سائنسی اور طبی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کچھ تعلق ہے۔ کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا
تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے عورتوں کے صحیح کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ جواب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے فلسطین میں۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ وفات سے قبل کون سے صحابی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔